لبنہ صاحبہ کی طرف میں آگے بڑھنا چاہوں گی. لبنہ نورین صاحبہ اس وقت یتیم بچوں کی کفالت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری سر انجام دے رہی ہیں. یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک یتیم کی کفالت کی ہے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا, اور ان کی دونوں انگلیاں جو ہیں وہ جڑی ہوئی تھی. تو اس سے بڑی تو بات ہی نہیں ہو سکتی اس کے بعد کہ ہم یتیموں کی بہتری کے لیے کام نہ کریں. ایک بہت بڑا کاز آپ لے کر چل رہی ہیں اس وقت. لبنہ نورین صاحبہ بتائیے گا کتنے بچوں کی کفالت آپ اس وقت کر رہی ہیں اور ان کی حوالے سے کیا ذمہ داریاں آپ سر انجام؟ میرے پاس 40 بچے ہیں جس میں سے 19 گرلس ہیں اور 21 بوائز ہیں. جو سب سے چھوٹی ایج میں نے بتائی تھی وہ 2.5 سال کی بچی ہے. اب وہ 4 بہن بھائی آئے ہیں میرے پاس سے فیصل آباد سے, اور ان کے فادر مدر کی دونوں کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تھی. اور ان کا نانا میرے پاس آئے ان بچوں کو لے کے. انہوں نے فیس بک پہ نورین زندگی ویلفیئر ٹرسٹ کے فیس بک پہ میرا کانٹیکٹ نمبر دیکھا اور انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. تو وہ آئے کہتے ہیں کہ ان بچوں کو نہ آپ نے رکھنا ہے. میں نے کہا آپ نانا ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں ان بچوں کو افورڈ کر. کہتے ہیں میں اپنا نہیں کھا سکتا تو میں ان بچوں کو کیسے رکھ سکتا. تو وہ 4 بہن بھائی اب آپ ان کے پیرنٹس ہیں؟ جی الحمدللہ. تو اسی طرح کے اور بچے بھی آپ کے پاس موجود ہیں. سب سے بڑے بچے کی عمر کیا ہے اور ان کی جو معاشی اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ایک ذہنی ٹراما سے گزر رہے ہیں, تو جو ان کی ایموشنل نیڈز ہیں کس طریقے سے اس کو کوپ کرتے ہیں؟ جو میرے پاس سب سے بڑا بچہ وہ 14 ایئر کا ہے, 9 کلاس میں پڑھ رہے ہیں. اور جو الحمدللہ میں نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ان بچوں کے ساتھ رہ رہی ہوں. میں ایز اے مدر رول کر رہی ہوں ان کے ساتھ. انہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ میرے پاس آتے ہیں. میں فرمائش ان کی پوری نہ کروں تو اپنے فادر کے پاس جاتے ہیں کہ پاپا ہمیں یہ چیز چاہیے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ چیز نہ آئے کہ وہ ایک یتیم خانے یہ ایک اورفن ایج میں رہ رہے ہیں. ان کے مائنڈ میں یہی ہو کہ وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. اب میرے 40 بچے اسکول جب جاتے ہیں وہاں کے پرنسپل مجھے کہتے ہیں کہ میڈم ہمارے پاس اور بھی بچے جن کے 2 1 بچہ آتا ہے ان کے پاس لنچ نہیں ہوتا کہ آپ 40 بچوں کا لنچ ایک جیسا اور ساروں کا لنچ آپ اسکول میں بھیجتے ہیں. تو کافی لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ اپنا اسکول کیوں نہیں بنا لیتے. میں نے کہا اگر میں نے اپنا اسکول بنا لیا تو میرے بچوں کا مقابلہ دوسرے بچوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ چیز ظاہر بات ہے جو دوسرے اسکول میں جائیں گے دوسرے بچے دیکھیں گے اس نے یہ چیز لی ہے یہ چیز لیا تو وہ ظاہر بات مجھے آگے کہیں گے مما اس کے پاس وہ چیز ہے مجھے وہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں. اب چھوٹے بچے ہیں ان کے وہ کہتے ہیں مما ہمیں یہ والا بیگس چاہیے, یہ کارٹونس والا بیگ چاہیے, یہ بیڈس یہ والے بیڈس چاہیے. پھر میں انہیں وہ چیز آپ لے کے دیتی ہوں. موٹیویشن کہاں سے ہوئی, یعنی ویری فرسٹ ٹائم آپ نے کب سٹارٹ کیا اور کیا سٹارٹ کیا؟ میں نے 2019 کے اپریل میں اسٹارٹ کیا تھا. 2014 میں میرا ایک بیٹا ہوا تھا وہ 14 ڈیز زندہ رہا تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر 2015 میں ایک میرا بیٹا ہوا وہ 4 منتھ اور 2 ڈیز زندہ رہا تھا, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور میں کافی زیادہ آپ کو بتایا, اور میرا پہلا بیٹا 6 ایئر کے بعد ہوا تھا شادی کے. اور جب دونوں بیٹوں کی ڈیتھ ہوئی میں کافی ڈپریشن بھی ہو گئی تھی کہ سب کے بچے ہیں میرے نہیں ہیں. جدھر بھی جاؤ پہلا کوشچن نہیں ہوتا تھا آپ کے بچے ہیں. تو پھر ہسبینڈ صبح جاتے کام جب واپس آتے کہتے آپ کا موڈ آف ہوا ہے اور آپ کیا موڈ, آپ اس طرح کرو آپ کوئی ایسا سوشل ورک کا کوئی کام سٹارٹ کرو. یعنی کہ مجھے بچے چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہتے ٹھیک ہے آپ اورفنیج سٹارٹ کرو. پھر اللہ کا شکر میرے ہسبینڈ نے میرا ساتھ دیا اور میں نے ایک فلیٹ سے اورفنیج سٹارٹ کیا. جو سب سے پہلے 2 بچے میں لے گئی تھی کشمیر سے, اور ہماری ایک پوری ٹیم ہوتی ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں یہ بچہ ڈیزرونگ ہے. ایک تو فرسٹ آف آل وہ اورفن ہو, دوسرا ڈیزرونگ ہو. کچھ بچے اورفنز ہوتے ہیں نا وہ ڈیزرونگ نہیں ہوتے ہیں, ان کے بیک میں کافی زمین جائیداد یہ سب کافی ان کا, یا پھر ان کے سرپرست ہوتے ہیں فیملی میں لوگ نہیں. جو میرے پاس بچے وہ بھی سرپرست ہیں, ان کے بھی سرپرست ہیں. دیکھیں تربیت کا یا اس طرح کا انوائرمنٹ کا ایک میٹر تو کرتا ہے. جی بالکل. تو اس لیے پھر لوگ ان بچوں کو پھر پرووائڈ کرتے ہیں جن کا بیک میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ان بچوں کو ہم پھر اپنے آپ کے پاس زیادہ تر جو بچے ہیں ان کے دونوں پیرنٹس نہیں ہیں؟ دونوں پیرنٹس نہیں ہیں. بہت بڑی ذمہ داری آپ اس وقت سر انجام دے رہی ہیں. اس سے پہلے میں ریحان آپ کی طرف آؤں, ایک سوال میں لبنہ صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گی, ان کی معاشی ضروریات آپ کیسے پورا کرتی ہیں؟ میں نے ہر بچے کی اسپانسرشپ لگائی ہوئی ہے 12,000, جس میں سے کچھ بچے میرے اسپانسرشپ ہیں تو وہ الحمدللہ ادھر سے اسپانسرشپ سے پوری ہو جاتی ہے, اور جو کچھ رہ جاتا ہے وہ میرے ہسبینڈ کا بزنس ہے اس میں سے 35% وہ بچوں کے لیے کرتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے.